ناظرین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں بینا خان۔ ناظرین، پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں بہت عرصے سے ہے۔ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور پولیس جو ہے اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے ملزمان کو گرفتار کرنے کی۔ 2014 میں سانحہ پشاور ہوا تھا، 2015 میں اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوئی، مگر کراچی میں صفورہ گوٹ جیسا واقعہ ضرور پیش آیا۔ آج ہم کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ آئے ہیں، ان کے کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ کے اور فائنینشیل کرائمز ڈویژن کے انچارج راجہ عمر خطاب سے بات کریں گے اور یہ بات پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فائنینشیل کرائمز اور ٹیررزم میں کیا تعلق ہے اور ان کو کس طرح ٹریس کیا جاتا ہے۔ 2015 میں سی آئی ڈی کو سی ٹی ڈی میں کنورٹ کیا گیا، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک یونٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور فائنینشیل کرائمز ڈپارٹمنٹ، اس کے انچارج ہے راجہ عمر خطاب۔ ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پوچھیں گے کہ سی ٹی ڈی جو ہے ہم جس طرح سی ٹی ڈی کو جانتے ہیں وہ کیا کام کر رہا ہے، سی ٹی ڈی کا ایکچوئل فنکشن کیا ہے اور ان کا سکسیس ریٹ کتنا رہا ہے۔ السلام علیکم سر، پہلے یہ سی آئی ڈی ہوتا تھا، سی آئی ڈی سی ٹی ڈی میں کنورٹ ہوا، اس میں کیا مطلب صرف یہ اس کا نام کا چینج ہے کہ ورکنگ میں بھی چینج ہے؟ 90s میں جب سیکٹیرین ٹیررزم کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا کہ ایک الگ سے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو کہ سیکٹیرین ٹیررزم کو کنٹرول کرے۔ اس وقت باقی جنرل ٹیررزم نہیں تھا، تو اس لیے اس وقت 2001 میں سی آئی ڈی بنایا گیا۔ اچھا، سی آئی ڈی کیونکہ آلریڈی پہلے ایک اسپیشل برانچ کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس کو بعد میں ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، تو وہ 2015 تک چلتا رہا اور بہت اس کی کام بھی کافی ہوا اس میں۔ لیکن کیونکہ بعد میں ضرب عضب شروع ہوئی، اس کے بعد اپیکس کمیٹی بنی، اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ چاروں پروونسز کے اندر جو ہے وہ سی ٹی ڈی بنا دی ہے، اسی لیے سی آئی ڈی کا نام بھی چینج کر کے سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوا۔ تو سی آئی ڈی کا پہلے کیا مطلب تھا؟ سی آئی ڈی کا کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، اور اب ہو گیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ جی ہاں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے جو اس کا فوکس ایک جگہ فکس کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹیررزم پہ ڈیل کرے گا کمپلیٹلی۔ دوسرا پھر اس کے لیے جو ہیرارکی ہے اسی طریقے سے سیٹ کی گئی ہے، پھر انٹرنیشنلی بھی جو ہمیں اور کوئی ایڈ ملتی ہے تو وہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہمیں زیادہ ایزیلی ان چیزوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ تو تھوڑا سا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جس طرح بینک رابریز ہو گئیں، یہ سب ہو گئی، یہ فنڈنگ ہوتی ہے پھر ٹیررسٹ کو، تو آپ کیا ان کو پھر رابرز کو پکڑتے ہیں؟ نہیں، اس میں دو طریقے ہیں، دو تین چیزیں ہیں۔ جو بھی کرائم ایسا ہو جس کی فنڈنگ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو، مثال طور پر بینک بھی لوٹا گیا ہے اور بینک میں ڈکیتی ہوئی ہے، یا کسی قسم کی کوئی لینڈ گریبنگ ایسی ہو رہی ہے، یا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کرائم ہو رہا ہے جس کی فنڈنگ جو ہے وہ آگے جا کر ٹیررزم سے کوریلیٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا جو لوگ اپنے گھروں سے فنڈ دے رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے جو بھی فنڈ ایسا ریز ہو رہا ہے جس سے ٹیررزم ہو رہا ہے یا ٹیررزم کے حوالے سے ٹیررزم میں بھیجا جا رہا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ونگ ہے۔ اگر آپ تعین کریں 2003 میں 2015 میں کیا فرق ہے، کیا کرائمز میں کیا فرق آیا؟ لیکن پہلے تو اس طرح تھا کہ پوری ایک ہیرارکی سمجھ میں آتی تھی کہ اگر کوئی جو بھی قلعہ تنظیم ہے اس کا پتہ ہوتا کہ امیر کون ہے، نائب امیر کون ہے، نیچے اس کا سیٹ اپ کس طرح چل رہا ہے۔ یہ اس پہ جب ورکنگ ہوئی سب لوگوں نے کام کیا، تمام ایجنسیز نے کام کیا، فوج نے، رینجرز نے، پولیس نے، سب نے مل کے، سی ٹی ڈی نے خاص طور پہ، تو اس وقت ساری ہیرارکی تھی۔ ہوتا ہے کہ جب ٹیررزم کے اوپر آپ کا جب کنٹرول آنا شروع ہوتا ہے، بڑی بڑی جو لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر نیچے چھوٹی چھوٹی گروپس میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اس لیے ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہے کہ پہلے تو ہمیں کافی ٹینٹیکلز کے مل جاتے تھے، اب کیونکہ ٹیررزم کی وہ ویو نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی ان کے اندر، تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بڑھ گئے ہیں۔ اگر 4-5 لوگ پکڑے جاتے ہیں تو دوسرا گروپ، تیسرا گروپ، اب ضرب عضب کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے ہائیڈ آؤٹس تو ختم ہو گئے، وہاں پر اب جو ان کا سیف ہیون تھا، کراچی میں کارروائی کی یا پاکستان کسی حصے میں کارروائی کی اور وزیرستان چلے گئے، وہاں سے بارڈر کراس کر لیا، اب وہ وہاں نہیں جا سکتے، تو وہ واپس جو جا سکتے تھے آگے بارڈر کراس کر سکتے تھے، بارڈر کراس کر کے جو باقی ہیں وہ واپس کہیں نہ کہیں آگے سلیپر سیل کی صورت میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس میں سے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ پولیس کے ڈی ایس پی شہید ہو رہے تھے، پھر ہمارے موبائلوں پہ اٹیک ہو رہا تھا، پھر سیفورہ کا واقعہ ہوا، اسکول پہ گرنیڈ مارے گئے سب، تو یہ وہ لوگ تھے جو کافی عرصے سے کراچی میں تھے، لیکن اب کیونکہ ان کی واپسی کا راستہ نہیں تھا تو انہوں نے کراچی میں رہ کے یا اپنے گروپ ری آرگنائز کیا اور یہ کام شروع کر دیا۔ ابھی ہمارے ٹریفک پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اب اس پہ بھی 2 یا 3 ٹیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں مختلف۔ اب کر تو وہ بہت یعنی لو پروفائل کام ہے دیکھا جائے ٹیررزم کے حوالے سے، کہ 2 آدمی آتے ہیں اور 2 ٹریفک پولیس والے جو بیچارے بالکل نہتے کھڑے تو ان کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں، تو کیٹیگری اگر دیکھیں لیول آف ٹیررزم جو اس حساب سے تو کافی نیچے آیا ہے۔
صفورہ میں جو چیز جو انٹرسٹنگ تھی یا خوفناک تھی وہ یہ تھی کہ پڑھے لکھے لوگ انوالو تھے، ان کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئی؟ دیکھیں ابھی ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پڑھے لکھے اور یہ ان پڑھ کی جنگ نہیں ہے. جو بچہ مدرسے سے پڑھتا ہے وہ بھی ہر مدرسے میں تبلیغ نہیں دی جاتی ہے، ہر مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے جا کے جہاد کرنا ہے یا آپ نے ٹیررزم میں چلے جانا ہے. ایک مخصوص اس کے اندر ایک ایجوکیشن ہے، اسی میں سے کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں جو جا کے بعد میں کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں، پھر وہ آگے دہشت گرد بن جاتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسے ٹینٹیکل موجود ہیں جو ان کے اندر وہ بیج بو دیتے ہیں. اب اگر آئی بی اے میں، نسٹ میں یا کسی سرسری یونیورسٹی یا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا این ڈی میں پڑھا ہوا لڑکا ہے تو ظاہر اس کے وہ ایک مڈل کلاس سے اچھی کلاس کا لڑکا ہوگا، وہ اچھی تعلیم سے ہوگا، فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ نہ کچھ مضبوط ہوگا اس کو، اور فائنینشیل اتنی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسا بیج بویا جاتا ہے جو آگے جا کے ان کو اس ٹیررزم میں انوالو کرتا ہے. جہاں تک بات کر رہی ہیں آپ کے کہ یہ پکڑے کیسے گئے، دیکھیں یہ تو ویسے انویسٹیگیشن کے پہلوز ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس لیے نہیں کرتے بعض اوقات کہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں کلاسیفائڈ انفارمیشن ہم ان کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ جانے سے جو باقی ٹیررسٹ جو نہیں پکڑے گئے ان تک وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ چوکس ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سے اس میں کیئر کرتے ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی، میں نے جتنی سروس کی ہے اس میں سب سے زیادہ منظم اور سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہائی ٹیک قسم کا گروپ تھا کہ انہوں نے کبھی موبائل پہ بات نہیں کی، انہوں نے کبھی کوئی موبائل فون سم یوز نہیں کی. انہوں نے ایک الگ سے ایک نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جس طرح واٹس ایپ اور وائبر وغیرہ ہے، صرف اس پہ کمیونیکیشن کرتے تھے. اچھا. اور ریکی کے لیے بھی وہ اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ خاتون کو ساتھ بٹھا لیا یا ویسے پیدل چلے گئے یا اس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک عام جو روٹین سے ہٹ کے کام کرتے تھے. اس وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیے انہوں نے. صفورہ کا کیا، پولیس کی بہت سی موبائلوں پہ کیا، اسکولس پہ کیا. تو جہاں تک آپ بات کریں اس وقت ٹیررزم میں کیا ہے، اس وقت کا ٹیررزم جو تھا نا وہ بہت اسپیڈی ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا تھا. مثال طور وہ خود کا گاڑی بھر کے لایا اور بلاسٹ کر دیا یا اور کچھ کر دیا. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ گریجولی کم ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا. لیکن اب جو بھی ہوگا وہ میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں خطرناک اس لیے ہوگا کہ وہ کافی دنوں بعد ہوگا، کافی پلاننگ اور ریکی کے بعد ہوگا، اور لوگ تو اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا. ہاں، اور لوگ بھی پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے تھوڑی سچویشن انڈر کنٹرول ہے. جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تب اگر آپ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ کیسے؟ دیکھیں عوام سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ تو ہماری اپنی جو ہم سول سوسائٹی ہمارا اس کا بنتا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں، دیکھیں یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں کوئی آسمان سے نہیں آتے، نہ زمین سے نکلتے ہیں، یہ آپ کے میرے اور آپ سب کے آس پڑوس میں رہتے ہیں. ہر ایک کو اپنے آس پڑوس میں نظر رکھنی چاہیے. خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی فیملی رہ رہی ہے کہ جن کا کوئی سوشل نیٹ ورک نہیں ہے اپنے محلے میں. مطلب ان کی خواتین ہیں تو وہ کسی سے نہیں ملتی، ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، یا اگر ہسبینڈ ہے تو وہ کسی سے رابطہ نہیں کرتا، یا اس کی ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہے. مطلب وہ صبح کے بجائے شام کو نکلتا ہے یا 2 دن تک گھر میں رہتا ہے، تو بالکل آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. مطلب وہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے ایک حد تک محدود کیا ہوا ہے، تو ان کو نظر رکھیں. دوسرا فیملیز کے اندر جو بچے ہمارے پڑھے لکھے ہیں ان کی فیملیوں کو، ان کے خاص طور پہ پیرنٹس کو، والدہ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے اس میں کچھ چینجنگ تو نہیں آ گئی. مطلب پہلے وہ اگر اچھا مطلب گھومتا پھرتا دوستوں کے ساتھ اپنے تقریبات میں بھی جاتا تھا، لیکن اب وہ کافی خاموش طبع ہو گیا ہے، گھر والوں سے تھوڑا دور رہتا ہے، کٹ کے رہتا ہے، چڑچڑا بنا گیا ہے. اس پہ نظر رکھیں اور اس کی اطلاع ہمیں بھی دیں تو ہم بھی اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر جس طرح ابھی صفورہ میں لڑکے پکڑے گئے تو جب ہم نے ان کا باقی بہت ساری چیزیں دیکھی تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے اندر فیملی میں کچھ نہ کچھ ایک ٹینشن کا ماحول تھا، ایک کشمکش تھی. تو اس کشمکش سے، اس ٹینشن سے فرار کے لیے پھر وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک مذہبی رجحان بھی آتا ہے ان کے اندر اور انتقام بھی پیدا ہوتا ہے. آپ کی انویسٹیگیشن میں انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے؟ کیونکہ پڑھے لکھے تھے تو ان کی آئیڈیالوجی تھوڑی سمجھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے تاکہ باقی اس طرح کے دوبارہ واقعات نہ ہوں. تو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس سے انٹرنیشنل امپیکٹ آئے، کیونکہ ان کا اختلاف ہو گیا تھا القاعدہ کا اور اس گروپ کا آپس میں 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہ جو لڑکے تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ اس طرف لے جانے کی کوشش کی اور کوئی لنک ایسا اسٹیبلشڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے زیادہ کیا اور یہ چاہتے تھے کہ ایسا کام کریں جس سے انٹرنیشنل امپیکٹ ہو. اس طرح سبین محمود کا ہوا تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کتنا شور مچا. ڈاکٹر ڈیبرا لوبو کا ہوا دیکھا امریکن نیشنل تھی. اسی طرح صفورہ کا ہوا. پولیس پہ ہوا تو پوری پولیس کی جو ہماری آرگنائزیشن اس پہ ایک پریشر آیا. اس طرح اسکولس پہ کیا تو اسکولس کا ایک ہوا. تو وہ ان کی جو سوچ ہے نا وہ صرف اس لیے یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیررزم کا ایکٹ ہو جائے، نہیں، اس کے ساتھ ان کا سوچ ہے اس کا امپیکٹ بھی اسی لیول کا آنا چاہیے. انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے آئی ایس کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے آئی ایس کا امپیکٹ ادھر بھی آ رہا ہے
پاکستان میں؟ دیکھیں امپیکٹ تو اس کا دنیا میں کسی بھی جگہ جہاں پر مسلمان موجود ہیں جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ ان کے لیے کتنی وہ پوٹینشیل موجود ہے. تو ہمارے اداروں نے یہ بہت اچھا ہو گیا کہ جیسے ہی ہمیں اس چیز کی تھوڑی سی نشانیاں ملیں، مثل دیواروں میں چوکنگ تھی یا اس طرح کے لوگ پکڑے گئے، اس کے بعد ٹوٹل فوکس جو ہے نا اب ہم نے اس پہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب اس کو ہم نے پنپنے نہیں دینا اور نہ اس کی جہاں جڑیں کبھی بنیں گی انشاءاللہ. کراچی کیونکہ بہت ہی بڑا شہر ہے اور ادھر چھپنا میرے خیال میں ریلیٹیولی آسان بھی ہے، بہت زیادہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ نے روٹ آؤٹ سارے لوگ کر دیے ہیں کہ ابھی بھی وہ سلیپر سیلز ہیں اور ان کو آپ کو کچھ اندیشہ ہے کون کون سے علاقوں میں ہے؟ کیونکہ آئی بلیو کہ دے کیپ موونگ. دیکھیں یہ تو کبھی بھی اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بالکل کمپلیٹلی صفایا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کتنا کمزور کیا گیا ہم کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اگر ان کی تلاش میں ہیں تو وہ اپنی جگہ کی تلاش میں، وہ چھپنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اسی موومنٹ میں ہی ہم ان کے بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. ابھی حالیہ کچھ بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں جو پچھلے 20 سال میں ہم جن چیزوں کو ڈھونڈ رہے تھے یا 10 سال سے ڈھونڈ رہے تھے. کون کون سی وہ ابھی ایسی ہیں کہ وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یعنی شریک وہ اب تھوڑے سے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا کہ بہت بڑے بڑے کیسز حل ہو گئے ہیں. اچھا سر، آپ لوگ کیونکہ اسپیسیفکلی ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز کو ہی دیکھتے ہیں تو سی آئی ڈی کے دفاتر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، آپ کو بھی کیا گیا، آپ کے کولیگ چودھری اسلم صاحب ان کو شہید کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے اور کیا ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے؟ دیکھیں بینگ اے پولیس آفیسر ہماری سب سے مشکل اپنی سیکیورٹی کو ریگولر رکھنا ہے، کیونکہ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے، ہمارے گھر بھی دیکھے ہوئے ہیں، ہمارے آنے جانے کے راستے بھی معلوم ہیں، ہمارے آفیسز بھی پتہ ہیں، ہمارے بچے بھی یہیں پڑھتے ہیں. تو سیکیورٹی تو بس یوں سمجھیں کہ جو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں، اس کے بعد دعاؤں کے سہارے پہ چل رہے ہیں سارے. اچھا، تو خیر ہم لوگ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں سر. اچھا مجھے بتائیے کہ جو آپ نے بتایا کہ چینجنگ ٹرینڈز آف ٹیررزم، اب ٹیررزم صرف بم دھماکوں تک محدود نہیں رہ گیا، دیر از آلسو ٹیررزم تھرو دا نیٹ. آپ کسی کو تھریٹ کر رہے ہو ٹو دا پوائنٹ آف ٹیررائزنگ somebody and then just posting things on the net which will create terror within the people. پر اس کے لیے ویسے تو ایف آئی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ابھی پاکستان میں ایک تاریخ میں پاکستانی تاریخ میں پہلا ایک کیس ہے جو جس میں سزا ہوئی ہے ایک ملزم کو 3 سال، اس نے فیس بک کے ذریعے کسی بچی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. دیکھیں جب ملک کے اندر نرسری کو ختم کرنے کا کہ 2 طریقے ہیں. ایک سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہو جائے، جو مجرم پکڑا جائے اس کا جرم ثابت ہے اس کو سزا مل جائے. سزا میں پینڈنسی جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ نا ملزم کو یا مجرموں کو بہت زیادہ پرووکیشن دیتی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں. اب مثال کے طور پر پہلے وٹنس نہیں مارے جا رہے تھے، اب سبین محمود کا وٹنس مارا گیا. اس کے بعد حیدرآباد میں ہم ایک منوج کمار سب انسپیکٹر تھے ہمارے شہید ہو گئے، وہ اس کا وٹنس مارا گیا. بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ اب ملزم کو یہ پتہ ہے کہ اگر وٹنس مارا جائے گا تو اب جیل سے اب چھڑا نہیں سکتے، کیس ویک ہوگا تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے، وہ بیل پہ یا ضمانت پہ یا بری ہو کے باہر آ جائے گا. اور اگر سزا ہوگی تو سزا پہ عمل درآمد ہوگا. یہ تو بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ سزاؤں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، پھانسیاں بھی ہو رہی ہیں، عمر قید ہے تو عمر قید کی سزا پوری ہو رہی ہے. دوسرا ہوگا ہمیں کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ اپنے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مانیٹر کرنا ہوگا کہ اس میں کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کو ہم اسی طریقے سے دیکھیں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہ ہو. تو وہ چیزیں اگر ہم مانیٹر کر لیں تو انشاءاللہ نرسری مگر پھر اس پہ پھر آپ کو تھوڑا سا وہ ایک ریٹیلیشن بھی فیس کرنی پڑے گی لوگوں کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہم کیا بھی تعلیم دیں. جمہوری رائٹ تعلیم دینا یہ سب جمہوری رائٹ ضرور ہیں، لیکن ہر چیز کے درمیان میں ایک لائن کھینچی گئی ہے. اس لائن کو کوئی بھی کراس نہ کرے تو سب ٹھیک ہے. کس نے کہا کہ وہ کون تعین کرے گا؟ ان کو لگتا ہے کہ وہ لائن جو ہے وہ لائن وہ تعین ہے، ہر چیز کا تعین ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو کراس کرتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے ان کو روکتے ہیں. جو ہم اپنے حساب سے روکتے ہیں وہ باقاعدہ متعین چیزیں ہیں. جس کو وہ کراس کرتے ہیں وہ اس کے لیے کئی توجہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان چیزوں کا کہ وہ بچوں کو اس سے آگے کراس کرا دیں. اچھا سر، سی آئی ڈی پہلے ریڈ بک پبلش کرتی تھی، ریڈ بک ابھی بھی پبلش ہو رہی ہے؟ تو اب کون کون سے بڑے بڑے نام ہیں ریڈ بک پہ اور اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ٹی ٹی پی کی جتنی کراچی کی سندھ کی جو ٹیررزم میں لوگ تھے ان سب کے نام آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے ٹیررزم میں ہمارے لوگ ہیں جو متی الرحمان وغیرہ تھے ان کے نام ہیں، نعیم بخاری کا نام ہے، ارشاد اللہ کا نام ہے. پھر اس کے بعد شفورہ کے جتنے 12 یا 10 ملزم جو اس گروپ کے لوگ ہیں ان کی سب کی ہے. سارے ملزمان گرفتار ہو گئے کہ کوئی؟ نہیں دیکھیں میں بتاؤں وہ ہوتا کیا کہ اگر آپ نے ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا، نمبر 2 پکڑ لیا، نمبر 3 پکڑ لیا تو تنظیم تقریباً ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دوسرے کو اس مقام تک پہنچنے، اس اسٹیج تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنا کام کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو پھر وہ پلنا شروع ہو جائیں گے.
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم صرف چیزوں کو پکڑیں نہیں، ان کو انجام تک بھی پہنچائیں. جو لوگ پکڑے گئے ان کو عدالتوں کی سزا کروا دیں، جو رہ گئے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں. اور یہی CTD کا موٹو ہے کہ ہم کسی کا تحقق کرتے ہیں تو پھر آخری وقت تک کرتے ہیں. ایک کرٹیسزم CTD کے اوپر آیا تھا عوام سے، وہ ہمارے فیس بک پیج پہ تھا کہ CTD بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر بھی گھس جاتی ہے. قانون میں یہ آپشن موجود ہے. یہ قانونی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. کوئی بھی پولیس افسر ہے جس کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی دہشت گرد، کوئی کرمنل، کوئی ایسا شخص جس نے جرم قابل دستاویزی کیا موجود ہے اور وارنٹ لینے سے پہلے اس کو گرفتار، وارنٹ لینے میں اس کی ٹائم نکل سکتا ہے، تو آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. ایون اس میں یہ بھی ہے کہ آپ طاقت سے داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو اسی طاقت سے دروازہ کھول کے واپس بھی آ سکتے ہیں. اور اگر کوئی نہ ملے ادھر اب تو پھر اپولوجی نہیں. دیکھیں اپولوجی کی بات دیکھیں، اس میں جو بھی ریڈ ہو اس میں اخلاقیات کا جو ایک عنصر ہے وہ قائم رہنا چاہیے. بچوں، خواتین اور جو بھی گھر میں لوگ ہیں، یقیناً جب پولیس گھر میں آتی ہے تو خوف تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں اگر پولیس ایکسس کرتے ہیں، اگر ایکسس کرتی ہے اس چیز سے تو وہ غلط ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے تو ہمیں پورا اختیار اس کا حاصل ہے. باقی جہاں تک بات کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو کسی کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے، اس کی نہ کبھی ہم نے اجازت دی ہے، نہ ہمارے کبھی سینئر نے دی ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی ایجوکیشن اس سلسلے میں کہ جب کسی گھر میں ریڈ کریں تو خواتین یا بچوں کے ساتھ یا کسی بھی بزرگ کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی. اگر مس کمیونیکیشن ہو جائے، غلط گھر میں چلے جائیں تو دین دے شوڈ اپولوجائز فار دیئر مس کانڈکٹ. بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین تو پھر ڈر جائیں گی. ڈیفینیٹلی جی بالکل. جس کی بھی آپ گھر میں جائیں گے، میرا بھی گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی کوئی آئے اگر وہ 2 الفاظ بول دیتے تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے. کرائم سین کا خصوصی پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اس پروگرام میں ہم نے راجہ عمر خطاب کا خصوصی انٹرویو کیا، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک یونٹ کے انچارج ہیں. انہوں نے ہمیں عوام کے لیے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں، نظر رکھیں. اگر ان کے بیہیویئر میں کوئی چینج آتا ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں. اپنے ارد گرد جو بھی لوگ رہتے ہیں ان پہ بالکل یہ بھی نہیں کہ ہر وقت نظر رکھیں، مگر ان کے حرکات پہ نظر رکھنا ضروری ہے. اور اگر آپ کو ان کی حرکات مشکوک لگتی ہیں تو متعلقہ اداروں کو ضرور آگاہ کریں. اس سے یہی ہوگا کہ آپ اور ہم ٹیررزم سے سیف رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما.